الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال المکرم سن 1444 ہجری مطابق مئی 2023 کے ایک جمعے کی نماز سے پہلے جامعہ خیر المدارس کی اس مسجد میں گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی گئی ہے
اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے کہ رحمت عالم سرور کائنات جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا۔ بعثت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس مقصد کے لیے ہوئی، تو بعثت سے مراد ہوتا ہے اعلان نبوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت باسعادت کے بعد 40 سال گزرے، تو 40 سال پورا ہونے پر آپ کو بھیجا گیا بعثت۔ آپ پیدا تو پہلے ہو چکے، مگر آپ کی بعثت ہوئی ہے زندگی کے 40 سال پورا ہونے پر۔ اور بعثت کا معنی ہوتا ہے کہ جب آپ کی ذمہ داریوں کا آغاز ہوا، جن کاموں اور مقاصد کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا، ان مقاصد اور کاموں کا جب آغاز ہو تو اس کو بعثت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی کن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا، وہ آپ کی جو بعثت کے مقاصد ہیں وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے، اور وہ 4 مقصد ہیں جن کے لیے اللہ نے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر، پیغمبر بنا کر پوری دنیا انسانیت کی طرف بھیجا۔ وہ 4 کام ہیں جو اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذمے لگائے۔ پہلا کام تلاوت آیات قرآن کریم۔ قرآن کریم جو آپ پر نازل ہو رہا ہے، اس قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا اور یہ قرآن کریم پڑھ کر سنانا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا، زندگی کا، بعثت کا پہلا مقصد ہے۔ تلاوت آیات قرآن کریم، اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز ہوا ہے قرآن کے نزول سے۔ آپ کی نبوت کا اعلان کب ہوا؟ جب آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور سب سے پہلے جو آپ پر قرآن کریم نازل ہوا غار حرا میں مکۃ المکرمہ میں، وہ یہ 5 آیتیں ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو قرآن کریم کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے، اور قرآن کریم کے لکھنے اور پڑھنے کی ترتیب الگ ہے۔ ہمارے سامنے جو قرآن کریم ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو آپ نے حفظ کیا ہے، وہ تو شروع ہو رہا ہے سورہ فاتحہ سے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ مگر قرآن نازل اس طرح نہیں ہوا۔ قرآن کریم نازل اس طرح ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو آیتیں اتری ہیں وہ ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہ 5 آیتیں ہیں جو آخری پارے میں نازل سب سے پہلے ہوئی ہیں، آخری پارے میں۔ سورہ فاتحہ بعد میں نازل ہوئی ہے سب سے پہلے۔ تو قرآن کریم کے اللہ کے اتارنے کی ترتیب الگ ہے، اور یہ قرآن کریم کو جمع کرنے اور لکھنے اور پڑھنے کی ترتیب الگ ہے۔ مگر یہ ترتیب بھی حضور علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں قائم کی، یہ بھی اللہ نے ترتیب بتائی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی۔ اب سب سے آخری آیت آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن کریم کی سب سے آخری آیت کون سی ہے جو نازل ہوئی؟ بتاؤ، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے آخری آیت جو قرآن کریم کی نازل ہوئی
وہ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سب سے آخری آیت ہے جو قرآن کریم کی نازل ہوئی، مگر یہ آخر میں تھوڑی لکھی ہوئی ہے، آخر میں تو قل اعوذ برب الناس لکھا ہوا ہے۔ آخر میں جو سب سے قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے وہ یہ نہیں لکھی ہوئی، وہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر، یہ صورت ہے پوری۔ حالانکہ سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ الیوم اکملت لکم، یہ چھٹے پارے میں۔ سب سے آخری سورت کون سی نازل ہوئی ہے؟ سب سے آخری سورت جو پوری نازل ہوئی ہے، ایک ہے سب سے آخری آیت، ایک ہے سب سے آخری سورت۔ سب سے آخری آیت تو یہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ میدان عرفات میں آخری حج کے موقع پر اللہ نے اتاری، اور آخری سورت جو نازل ہوئی ہے وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ سب سے آخری سورت ہے پوری جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ بھی آخر میں نہیں، آخری پارے میں ہے، بالکل آخر میں تو نہیں لکھی ہوئی۔ تو یاد رکھیے قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب اور قرآن کریم کو جمع کرنے لکھنے کی ترتیب ایک نہیں، الگ الگ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کسی نے اپنی مرضی سے قائم نہیں کی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے کہ اس سورت کو فلاں جگہ لکھو، اس سورت کو فلاں جگہ پر لکھو، اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ جوڑو، اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ جوڑو، یہ تمام اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارا دین سماعی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارا وہ دین ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لیا اور امت نے حضور علیہ السلام سے سنا۔ ہمارا دین نقل کی بنیاد پر ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں ہے کہ عقل کہے یہ آیت فلاں جگہ ہونی چاہیے، یہ سورت فلاں جگہ ہونی چاہیے تو انسان اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا قرآن اور تمام احکام یہ تمام اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ تمام سماعی سنے ہوئے ہیں، یہ نقل ہوتے آئے ہیں، اس میں انسان کی عقل کا کوئی دخل نہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیتیں جو نازل ہوئی غار حرا میں مکۃ المکرمہ میں وہ سورہ اقرا، جس کو سورۃ العلق بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی 5 آیتیں ہیں جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا نبوت والی ذمہ داری کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ اللہ نے آپ کو نبی تو بنا دیا تھا اس وقت میں جب کائنات بھی نہیں بنی تھی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام کی ابھی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی جسم اور روح کے درمیان آدم علیہ السلام تھے، ان کی پیدائش اور تخلیق بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اللہ کا نبی اور پیغمبر تھا۔ ایک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ، حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اللہ کی طرف سے فیصلہ، آپ کا نبی بننا، یہ تو اس وقت ہو گیا، مگر آپ کی نبوت والے کام کا آغاز دنیا میں ہوا تمام نبیوں کے بعد، اور آپ کی بھی اپنی زندگی کے جب 40 سال گزر گئے تو پھر آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ مثال سے سمجھاتا ہوں، بعض اوقات کسی کو کسی علاقے کا افسر مقرر کر دیا جاتا ہے مگر وہ چارج لیتا ہے کچھ عرصے کے بعد۔ بعض ملکوں کے جب انتخابات ہوتے ہیں تو ان انتخابات میں جو جیتتا ہے وہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم الیکشن جیتنے کے وقت میں بن گیا،
مگر وہ حلف کب اٹھائے گا، چارج کب سنبھالے گا، وہ کبھی مہینے کے بعد، کبھی 2 مہینے کے بعد، مختلف ملکوں کا نظام ہے، کہیں 4 ہفتوں کے بعد، کہیں 3 ہفتوں کے بعد، تو اس کے بعد اس کے کام کا آغاز ہوتا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی بھی ہیں، سب سے آخری نبی بھی ہیں، اول الانبیاء ہیں نبوت کے فیصلے اور ملنے کے اعتبار سے، اور آخری نبی ہیں دنیا میں آنے کے اعتبار سے۔ ہمارے نبی سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور سب سے آخری نبی بھی ہیں۔ سب سے پہلے نبی ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو نبوت دینے کا فیصلہ فرمایا۔ باقی تمام نبیوں کی نبوت صدقہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، تمام رسولوں کی رسالت صدقہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ باقی تمام انبیاء طفیلی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی بھی ہیں اور سب سے آخری نبی اور پیغمبر بھی ہیں۔ سب سے پہلے نبی ہیں نبوت کے فیصلے کے اعتبار سے کہ اللہ نے سب سے پہلا فیصلہ آپ کو نبی اور پیغمبر بنانے کا کیا، اور اس معنی میں بھی آپ سب سے پہلے ہیں کہ آپ کا مقام سب سے پہلے، آپ کا مرتبہ سب سے پہلے، آپ کی شان سب سے پہلے، اور دنیا میں آنے کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کہ تمام نبیوں کے بعد حضور علیہ السلام دنیا میں آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں نبوت کے کام کا آغاز ہوا ہے جب آپ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ زندگی کے 40 سال آپ کے گزر گئے تو اب آپ نے اعلان فرمایا ہے، دنیا میں آپ کی نبوت کا اعلان سب سے آخر میں ہوا اور تمام زندگی کے 40 سال کے بعد ہوا، اور آپ کی نبوت کا آغاز ہوا، اور جب حضور علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا تو قرآن سے ہوا۔ یعنی جب آپ پر قرآن کریم کی پہلی آیتیں نازل ہوئیں تو اب آپ کی ڈیوٹی شروع ہو گئی، پھر دنیا میں آپ کے فرائض کا اور ذمہ داریوں کا اور کام کا آغاز ہو گیا۔ اور سب سے پہلا کام کیا؟ اللہ نے جب آپ پر آیتیں اتاری تو سب سے پہلی آیت اتاری اقرا، پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلا حکم اللہ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضور کے واسطے سے انسانیت کو اور امت کو دیا وہ پڑھنے کا دیا ہے۔ سب سے پہلا حکم نماز کا نہیں ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی، ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے نماز کا حکم نازل نہیں ہوا، ان آیتوں کے اندر نہیں ہوا، ان آیتوں کے فوراً بعد نہیں ہوا، نماز کا حکم بعد میں معراج کے موقع پر ہوا۔ دین کی بنیاد ایمان کے بعد نماز پر ہے، مگر نماز کا حکم سب سے پہلے نہیں دیا جا رہا۔ روزے کا حکم بعد میں آیا، زکوٰۃ کا حکم بعد میں آیا، حج کا حکم تو آخر زندگی میں آیا، اور ابھی تک جہاد کا حکم بھی نہیں آیا۔ جہاد کا حکم بھی مکے کی زندگی میں ہی نہیں آیا، مدینہ منورہ میں آیا۔ اعلان نبوت کے بعد 13 سال حضور مکۃ المکرمہ میں رہ گئے، جہاد کا حکم نہیں آیا۔ جہاد کا حکم جا کر آیا مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ۔ گویا حضور کے اعلان نبوت کے 13 سال تک جہاد کا حکم نہیں، آپ کی زندگی مبارک کے 53 سال گزر گئے، 53 سال گزر گئے۔ اس کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ طیبہ میں جا کر جہاد کا حکم آیا۔ تبلیغ کا حکم، دعوت کا حکم وہ بھی شروع میں نہیں آیا، وہ بھی پہلے دن نہیں آیا۔ دعوت و تبلیغ کا حکم بھی بعد میں آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس وحی کے آنے کے بعد 2.5 سال تک حضور پر اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، وحی آنا بند ہو گئی۔ اور حضور علیہ السلام کو وحی کا انتظار ہے۔ اب شوق پیدا ہو رہا ہے، اس پر اہل علم نے بحث کی ہے کہ اللہ نے اقرا بسم ربک الذی خلق یہ 5 آیتیں اتارنے کے بعد 2.5 سال کا تقریباً وقفہ کیوں کر دیا؟ کوئی اللہ نے نیا حکم ہی نہیں دیا، قرآن اتارا ہی نہیں، وحی اتاری نہیں، بند ہو گیا، سلسلہ موقوف ہو گیا۔
اس کی بہت ساری اصل حکمت تو اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمتیں خود جانتے ہیں، مگر اللہ نے کہ دیے ہوئے علم کی بنیاد پر اہل علم نے کہا کہ ایک یہ وجہ تھی تاکہ حضور علیہ السلام میں شوق پیدا ہو۔ جب ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے وحی آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے انوار و برکات عطا فرما دیے، اور اللہ نے ایک عظیم الشان دولت اور نعمت عطا کی کہ اللہ اپنا پیغام حضور کو دے رہا ہے، اپنا کلام دے رہا ہے، تو اب اس میں طلب اور شوق پیدا ہو، شوق کے بعد چیز ملے گی تو وہ زیادہ اہمیت اختیار کرے گی۔ شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ نے وقفہ کر دیا، اور بعد فرماتے ہیں اس لیے تاکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملے قرآن کی ان آیتوں میں غور کرنے کا، ان آیتوں کا مطلب کیا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں، تو اس میں غور کرنے کا موقع ملے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقفہ کر دیا۔ بہت سی حکمتیں بیان کی گئی۔ 2.5 سال کے بعد جب وحی آئی ہے تو وہ یہ آئی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے، حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو اس وقت میں وحی آئی، فرمایا کمبل اوڑھنے والے میرے محبوب پیغمبر اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ اب یہ 2.5 سال کے بعد دعوت و تبلیغ کا حکم آیا، یہ ہے دعوت و تبلیغ کا حکم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ ہے عبادت کا حکم۔ اب آ رہا ہے کہ عبادت کیجئے رات کو، تو عبادت کا حکم بھی بعد میں، جہاد کا حکم بھی بعد میں، نماز کا حکم بھی بعد میں، روزہ زکوٰۃ حج کا حکم بھی بعد میں، دعوت و تبلیغ کا حکم بھی بعد میں۔ سب سے پہلا حکم پڑھنے کا، سب سے پہلا حکم پڑھنے کا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ پڑھنا کتنا ضروری ہے جس کے لیے تم آئے ہو، قریب اور دور سے آئے ہو، یہ پڑھنے کا حکم کتنا اہم ہے۔ اس لیے کہ جب تک پڑھو گے نہیں، نماز کے مسائل پڑھو گے نہیں تو نماز کیسے پڑھو گے، روزے کے مسائل جانو گے نہیں تو روزہ کیسے رکھو گے، زکوٰۃ دینے کے احکام پڑھو گے نہیں کہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، کسی سے سیکھو گے نہیں تو زکوٰۃ کیسے دو گے، حج کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہوگا تو حج کیسے کرو گے، جہاد کے احکام پتہ نہیں ہوں گے تو جہاد کیسے کرو گے، دعوت و تبلیغ کے احکام پڑھو گے نہیں، سیکھو گے نہیں تو دعوت و تبلیغ کیسے کرو گے، عبادت کا حکم معلوم نہیں ہوگا تو عبادت کرو گے کیسے۔ تو سب سے پہلی چیز میرے عزیزوں علم ہے، پڑھنا ہے۔ اس لیے اللہ نے حضور علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی نماز کی نہیں اتاری، زکوٰۃ اور حج کی نہیں اتاری۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو سب سے پہلا حکم دعوت و تبلیغ اور جہاد کا نہیں دیا، سب سے پہلا حکم پڑھنے کا دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ چنانچہ یہ آیتیں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، حضور علیہ السلام سب سے پہلے گئے اپنی بیوی زوجہ مطہرہ امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس۔ جب کوئی نئی بات پیش آئے نا کسی انسان کے ساتھ تو معلوم یہ ہوا حضور علیہ السلام کے اس انداز سے کہ وہ سب سے پہلے اپنی بیوی سے شیئر کرنی چاہیے، وہ سب سے پہلے اپنی بیوی کو بتانی چاہیے۔ اس لیے کہ ماں باپ کے بعد ماں باپ کا اپنا مقام ہوتا ہے، بیوی زندگی کی ساتھی ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام پر تو جب یہ نازل ہو رہی ہیں تو ماں باپ ہے ہی نہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور ویسے بھی انسان کا زیادہ رہنا اپنی زندگی کا پھر بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کو جا کر اپنے حالات بتائے، اور وہ مخلص ہوتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ تو نہ ہوا، یہ تو میں نے استثناء کے طور پر کہہ دیا، کوئی ہوگی جو اپنے خامند کے ساتھ مخلص نہ ہو، خامند بیوی کے ساتھ مخلص نہ ہو، ورنہ اللہ نے یہ ایسا رشتہ اور جوڑ بنایا ہے کہ میاں بیوی کے بغیر، بیوی خامند کے بغیر نامکمل ہے۔ سب سے پہلا رشتہ ہی اللہ نے انسانوں میں میاں بیوی کا بنایا ہے۔ یہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بعد میں بنا ہے، بھائی اور بھائی کا رشتہ، بھائی اور بہن کا رشتہ، اور بھتیجے اور چچا کا، بھانجے اور ماموں کا، اور دادی اور نانی کا، اور اسی طرح پر دادے کا اور پردادے کا اور دادی کا، یہ تمام رشتے
بعد میں بنے ہیں. سب سے پہلا رشتہ انسانوں میں میاں بیوی کا بنا ہے. سب سے پہلا رشتہ یہ ہے انسانوں میں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, مراد آدم علیہ السلام, اور اس جان سے اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, پھر اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حضرت حوا جو ہماری ماں بنی انسانوں کی, ان کو پیدا کیا. تو اب اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم سے ان کی بیوی کو پیدا کیا, تو معلوم ہوا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا ہے. پھر اللہ نے ان کو اولاد دی, جو اولاد دی تو وہ اولاد کہلائی, یہ ماں باپ کہلائے. تو ماں باپ بعد میں بنے ہیں, آدم و حوا ماں باپ بعد میں بنے ہیں, میاں بیوی پہلے بنے ہیں. پھر اللہ نے ان کو جو اولاد دی ہے وہ آپس میں بھائی بنے, حابیل اور قابیل. بہن دی ہے تو بھائی اور بہن کا رشتہ ہوا. تو انسانوں میں تمام رشتوں کی بنیاد میاں بیوی کا رشتہ ہے. سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا, تمام رشتوں کی بنیاد میاں بیوی والا رشتہ. تمام رشتے اور نکلے اس سے ہیں. ماں باپ اور اولاد کا رشتہ میاں بیوی کے رشتے سے نکلا ہے. اولاد بھائی اور بھائی کا, بھائی اور بہن کا, اور بھتیجے اور چچا کا, بھانجے اور ماموں کا, یہ تمام رشتے جو نکلے گئے, پھوپھی کا, خالہ کا, یہ تمام رشتے اس سے نکلتے ہیں. آپ کی جب شادی ہوگی, اللہ کرے گا آپ کی انشاءاللہ کئیوں کی ہوئی ہوگی, کئیوں کی ہونے والی ہوگی. جب آپ کی شادی ہوگی اللہ آپ کو اولاد دے گا تو آپ باپ بن جائیں گے, آپ کی اولاد بنے گی, وہ بیٹا بیٹی بنے گی. پہلے آپ شادی کریں گے پھر بیٹا ہوگا, پہلے شادی کریں گے پھر بیٹی ہوگی, پہلے شادی کریں گے پھر آپ باپ بنیں گے. بغیر شادی کے آپ باپ نہیں بنیں گے, اگر بنیں گے تو حرامی ہوں گے, وہ باپ نہیں ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ تمام رشتے کہاں سے نکلتے ہیں, میاں بیوی کے رشتے سے نکلتے ہیں. یہ سب سے اہم رشتہ ہے. ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بھی بڑا عظیم ہے, بھائی اور بھائی کا رشتہ بھی بڑا عظیم ہے, مگر ان تمام رشتوں کی جڑ میاں بیوی والا رشتہ ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آج غار حرا میں تو حضور جایا کرتے تھے, اللہ آپ کو مکہ المکرمہ لے جائے تو آپ دیکھیں گے وہاں ایک پہاڑ ہے, اس میں غار ہے. حضور وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی, کیونکہ وہاں سے خانہ کعبہ بالکل سامنے نظر آتا ہے. حضور علیہ السلام نے اس کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہاں پر بیٹھو, پہاڑ پر چڑھ کر اوپر جاؤ, غار ایک سوراخ ہے, وہاں حضور بیٹھ کر عبادت کرتے تھے. وہاں سے بیت اللہ بالکل سامنے نظر آتا ہے, اور خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے غار حرا کا انتخاب کیا تھا. تو وہاں پر تھے, ایک دن کئی دن کا اپنے کھانے کا سامان لے جایا کرتے تھے اور جا کر وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی قرآن اسلام تو آیا نہیں, تو آپ عبادت کس شریعت کے مطابق کرتے تھے؟ تو جواب یہ ہے کہ ملت ابراہیمی کے مطابق کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت کے مطابق کرتے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق کیا کرتے تھے, تو ملت ابراہیمی پر کرتے تھے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن فرشتہ آیا, قرآن کی یہ آیتیں آئیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے, پریشان ہو گئے کہ مجھ پر کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. حضور علیہ السلام آئے تو آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا زملونی زملونی, مجھے کپڑا اڑا دو, مجھے سردی لگ رہی. کپ کپی تاری تھی جسم پر خوف کی وجہ سے, اور خوف تھا ذمہ داری کا کہ کس طرح میں اس ذمہ داری کو ادا کروں گا, کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو جناب نبی کریم سے ان کو تسلی دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور ایسے الفاظ کے ساتھ تسلی دی ہے کہ یہ کمال الفاظ ہیں جن کے ساتھ خدیجہ نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی. یہ الفاظ گویا حضرت خدیجہ کے دل میں اللہ نے ڈال دیے.
جو نبی پوری دنیا کو تسلی دینے آ رہا ہے، پوری کائنات کو تسلی دینے آ رہا ہے، اس کو تسلی ان کی بیوی نے دی ہے۔ جو پوری دنیا کو تسلی دینے آ رہی ہے ہستی، اس کو تسلی کس نے دی ہے؟ ان کی بیوی نے دی ہے۔ کیا مقام ہے بیوی کا! اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا آج میرے اوپر یہ ایک فرشتہ لے کر آیا، یہ میرے ساتھ ہوا کہ مجھے ایک کہنے والے نے کہا، آیا انسانی شکل میں اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ انہیں تسلی دی، کلا، گھبرائے نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، وفی روایت ما یخزیک اللہ ابدا، میرا اللہ آپ کو کبھی بے عزت نہیں کرے گا۔ آپ میں بڑی بڑی خوبیاں ہیں، آپ صلہ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑتے ہیں، آپ نہ کمانے والوں کو کما کر دیتے ہیں، آپ جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق کے کاموں میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ مطمئن رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے عزت نہیں کرے گا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، قرآن کی ان آیتوں پر ایمان لے آئیں، حضور علیہ السلام کے نبی ہونے پر اور ان آیتوں کے اللہ کا کلام ہونے پر، کتاب اللہ ہونے پر ایمان لے آئیں۔ اور یاد رکھیے سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر لائی ہیں، اور سب سے پہلی مؤمنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں مغرب اور یورپ کے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم بعض اوقات اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہو کہ اسلام میں تو عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں، تم نے عورت کو آدھا انسان بنا، دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر، ایک مرد کی گواہی چاہیے، دو عورتیں ہوں تو تب ان کی گواہی، تو گویا اسلام نے عورت کا مرتبہ کم کر دیا، اس کی گواہی معتبر نہیں، یہ پورا انسان نہیں، یہ آدھا انسان ہے۔ تو میں ان کو جواب میں کہا کرتا ہوں اسلام میں عورت کی گواہی کا تو اتنا زیادہ اعتبار ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے نبی ہونے کی اور قرآن کے قرآن ہونے کی سب سے پہلی گواہی کسی مرد سے نہیں دلوائی، عورت سے دلوائی ہے۔ عورت سے دلوائی ہے۔ سب سے بڑی گواہی تو ایمان کی گواہی ہے، سب سے بڑی گواہی تو قرآن کے قرآن ہونے کی گواہی ہے، سب سے بڑی گواہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی ہے۔ باقی گواہیاں چھوٹی ہیں، یہ گواہی بڑی ہے، اور سب سے بڑی گواہی اللہ مرد سے دلوا رہا ہے یا عورت سے دلوا رہا ہے؟ تو معلوم ہے کہ اسلام میں تو عورت کی گواہی کا بہت زیادہ اعتبار ہے، وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں عورت کا مقام تو بہت اونچا ہے، عورت کا مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کی سب سے پہلی گواہی عورت سے دلوائی۔ اور بعد میں حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی ایمان لے آئے۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان ابو بکر لائے ہیں، عورتوں میں حضرت خدیجہ لائی ہیں، اور اگر آپ انسانوں کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد میں لائے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی آیتیں جو نازل ہوئیں حضور علیہ السلام پر، یہ کیا نازل ہوئیں؟ پڑھنے کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر۔ اس سے معلوم ہوا کہ پڑھنا کتنا اہم ہے، علم کو حاصل کرنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، دعوت و تبلیغ، یہ تمام چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلی چیز ہے علم حاصل کرو۔ سب سے پہلے یہ کہ پڑھو۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو پہلا حکم یہ دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقصد اللہ نے بتائے کہ ہم نے آپ کو کیوں نبی بنایا، تو اس میں فرمایا یتلو علیہم آیات، یہی جو آیتیں ہم آپ پر اتار رہے ہیں جس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق سے، جو ہمارے احکام آپ پر آئے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں آپ پڑھ کر سنائیں صحابہ۔ تلاوت آیات، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت، یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا پہلا مقصد ہے۔
یہ حضور علیہ السلام کی بعثت کا پہلا مقصد ہے، یہ حضور علیہ السلام کا پہلا فرض ہے، یہ حضور علیہ السلام کی پہلی ذمہ داری ہے جو اللہ نے لگائی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، جو ذمہ داری، جو مقصد، جو کام حضور کے ذمے اللہ نے لگایا ہے، یہ کام معمولی ہوگا یا غیر معمولی ہوگا؟ یہ غیر معمولی، بہت بڑا کام ہوگا۔ نبی بڑے، ان کے کام بڑے، تو اللہ نے سب سے پہلا کام ان پر یہ لگایا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانا۔ گویا قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرنا، قرآن کی آیتوں کی تعلیم دینا، قرآن کے الفاظ سکھانا اور اس کا پڑھنا سکھانا کہ آپ سے سنیں اور سن کر وہ اس کو پڑھیں، اور سننے کے بعد وہ بھی اس کو پڑھیں، اور قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت آپ کو ان کو بتائیں کہ یہ قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا پہلا مقصد ہے۔ تو پھر وہ مبارک ہیں وہ بچے جو قرآن کی آیتیں پڑھنے آئے ہیں، مبارک ہیں وہ استاد جو قرآن کریم کی آیتیں ان کو سکھا رہے ہیں، مبارک ہیں وہ مدرسے جہاں حضور علیہ السلام کی زندگی کا جو پہلا مقصد ہے وہ مدرسے اسی مقصد کے لیے قائم ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے جو قرآن کریم کے ناظرے کے، قرآن کریم کے حفظ کے شعبے ہیں، ہمارے جو مکاتب قرآنیہ ہیں، یہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جو اللہ نے حضور علیہ السلام کا پہلا کام بتایا ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے ان کا، کتنا اونچا مرتبہ ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ کا پہلا کام یہ کہ جو میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آپ پر اتار رہا ہوں، ان آیتوں کو آپ سنائیے، ان کو آگے پڑھیے تاکہ آپ سے سن کر ان کو پڑھنا آئے، ان کو قرآن پڑھنا آئے۔ تو قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، قرآن کی آیتوں کی تلاوت، یہ اتنا عظیم الشان کام ہے کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام یہ بتایا، اس مقصد کے لیے اللہ نے حضور کو بھیجا ہے۔ آج ہماری نظر میں اس استاد کا مقام ہے جو ٹیوٹر کے طور پر ہمارے گھر میں بچوں کو آ کر انگریزی پڑھا رہا ہے، جو کمپیوٹر پڑھا رہا ہے، جو سائنس پڑھا رہا ہے، جو آ کر ہمارے بچوں کو گھروں میں ٹیوشن یا سکولوں کالجوں میں پڑھا رہا ہے، اس کی ہماری نظر میں بڑی اہمیت ہے۔ یہ میرے بچے کو انگریزی پڑھاتا ہے، یہ میرے بچے کو کمپیوٹر سکھا رہا ہے، یہ میرے بچے کو سائنس پڑھا رہا ہے، یہ میرے بچے کو ریاضی پڑھا رہا ہے، اور استاد کی لوگوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں جو قرآن پڑھا رہا ہے، جو قرآن سکھا رہا ہے۔ حالانکہ سب سے اونچا مقام اور مرتبہ اس استاد کا ہے جو قرآن پڑھا رہا ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو سائنس پڑھانے کے لیے نہیں بھیجا، ریاضی پڑھانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ قرآن کریم پڑھائیں۔ حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو قرآن پڑھایا، فاروق اعظم کو قرآن پڑھایا، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھایا، حضرت خدیجہ کو قرآن سنایا ہے، حضرت عائشہ کو قرآن سکھایا ہے، 1,24,000 صحابہ کو قرآن سنایا ہے۔ اور اللہ نے حضور کی زندگی کا پہلا مقصد ہی فرمایا یتلو علیہم آیاتی، تلاوت آیات۔ تلاوت آیات کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قرآن سکھانا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ قرآن اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا، قرآن اس طرح پڑھنا ہے جس طرح پڑھنا حضور علیہ السلام نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے بعد والے زمانوں کو، اس طرح 1400 سال سے قرآن جس طرح پڑھانا پڑھنا سکھایا جاتا رہا، اس طرح قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس کی وجہ سے یاد رکھیے 2 فن قرآن کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں جو پہلے دنیا میں نہیں تھے، نہ پہلے تھے نہ بعد میں، وہ قرآن کی وجہ سے 2 فن، 2 علم ایسے ہیں جو قرآن کی وجہ سے بنے ہیں۔ نمبر 1 تجوید، نمبر 2 قراءات۔ تجوید کیا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے اس حرف کو باریک پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اس کو آپ نے کتنا کھینچنا ہے،
اس میں لحن جلی ہے، لحن خفیہ، اظہار ہے، اخفاء ہے، یہاں مد کتنی کرنی ہے، اس کو آپ نے کس طرح پر ادا کرنا ہے، کہاں سے ادا کرنا ہے، دنیا میں کسی زبان، دنیا میں کسی کتاب کو پڑھنے کے طریقے کیا ہیں، اس کا کوئی فن وجود میں نہیں آیا، واحد قرآن ہے جس کو پڑھنے کے طریقوں کا فن وجود میں آیا، جس کا نام تجوید ہے۔ قرآن کی زبان ہے جس کے بارے میں کہا گیا قاف کہاں سے ادا کرنا ہے، کاف کہاں سے ادا کرنا ہے، سین کہاں سے ادا کرنا ہے، قرآن کا صاد کہاں سے ادا کرنا ہے، یہ قرآن کس حلق میں کہاں سے قرآن کے اس لفظ کو پڑھنا ہے، یہ دنیا میں واحد قرآن کریم ہے، جس کی وجہ سے قرآن کے قواعد اور ضوابط پڑھنے کے جو ہیں اس کے لیے فن وجود میں آیا، جس کو تجوید کہتے ہیں۔ کسی کتاب کی تجوید کا فن نہیں ہے، صرف قرآن کریم ہے جس کے لیے تجوید کا فن وجود میں آیا۔ اس کو ایسے پڑھنا ہے، اگر اس کے خلاف پڑھو گے غلط ہوگا، گناہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا فن جو وجود میں آیا قرآن کی وجہ سے، اس کو قراءات کہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہی قرآن کریم کے لفظوں کو اس طرح پر اتارا کہ تم ایسے بھی پڑھ سکتے ہو، ایسے بھی پڑھ سکتے ہو، ایسے بھی پڑھ سکتے ہو۔ جیسے مالک یوم الدین، یہ اللہ نے اتارا ہے کہ مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہو، ملک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہو۔ اس کو قراءات کہتے ہیں۔ تو قرآن کی وجہ سے بتاؤ کتنے فن وجود میں آئے، بولو۔ نمبر 1، نمبر 2، اب تجوید ہر مسلمان کے ذمے، جو بھی قرآن پڑھے، اور ہر ایک نے قرآن پڑھنا ہے، اس لیے کہ نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، سید ہو، غیر سید ہو، ہر ایک پر نماز فرض ہے، اور نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ اب قرآن غلط نہیں پڑھنا، قرآن صحیح پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن صحیح پڑھنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے، اور سکھانے کے لیے مدرسے ہے، اس سکھانے کے لیے استاد ہے۔ یہ تو علماء کا احسان ہے کہ آپ کے ذمہ تھا قرآن صحیح پڑھنا، اور اللہ نے علماء کو کھڑا کر دیا کہ تم پریشان نہ ہو، وہ مدرسے بنوا دیے اور کچھ استاد بنوا دیے، یہ تمہارے بچوں کو اور تمہیں قرآن کریم سے ہی پڑھنا سکھائیں گے۔ یہ فرض ہے ہر مسلمان پر قرآن صحیح پڑھنا سیکھنا، یہ صدر اور وزیر اعظم پر بھی فرض ہے، اور ایک کلرک پر اور عام چپڑاسی پر بھی فرض ہے کہ وہ قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھے۔ قرآن اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا، ورنہ آپ بتائیے، چلیں ہمارے لیے تو سیکھنا ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زبان عربی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان تو عربی ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، اللہ فرماتے خود پڑھ لو؟ نہیں، فرمایا میرے محبوب کے صحابہ قرآن میرے نبی سے سیکھو، قرآن میرے پیغمبر سے سیکھو، انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، حضور کو اللہ نے سکھایا ہے کیسے پڑھنا ہے، اور حضور کو فرمایا اب تم آگے سکھاؤ صحابہ۔ حالانکہ صحابہ تو خود قرآن پڑھ سکتے تھے، ان کی زبان بھی عربی تھی، قرآن بھی عربی زبان میں، لیکن نہیں، فرمایا تم ان سے سیکھو۔ تو قرآن کریم کے الفاظ کو سیکھنا ضروری ہے تاکہ قرآن اس طرح پڑھا جائے جس طرح قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے جو مدرسے ہیں جن میں آج کل بچے داخل ہو رہے ہیں، یہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اور تجوید کے لیے اور قراءات کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔ اور یہ مدرسے وہ کام کر رہے ہیں جو کام اللہ نے حضور علیہ السلام کا لگایا۔ سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیاتی، اور یہ مدرسے تلاوت آیات کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری، یہ کتنی بڑے قابل مبارکباد ہے، ان مدرسوں کا شکر ادا کرو جو وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ نے کام حضور علیہ السلام کے ذمہ لگایا، حضور علیہ السلام والا کام کر رہے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتی، باقی تشریح انشاءاللہ آئندہ جمعے کریں گے۔ قرآن کریم کے الفاظ سیکھنا بھی ضروری ہے، اور پھر آگے وَيُعَلِّمُهُمْ آیا ہے، قرآن کے معنی سیکھنا بھی ضروری ہے، اور یہ جتنا درس نظامی ہے یہ قرآن کریم کا معنی سکھانے کے لیے، یہ تمام کے تمام قرآن کریم کے علوم کو سکھانے کے لیے۔
حضور علیہ السلام کی زندگی کے 4 مقصد اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے۔ تلاوت آیات ہمارا شعبہ حفظ مدارس کا اسی لیے۔ نمبر 2 تزکیہ، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کا معنی ہے کہ برے عقیدے، برے اعمال، برے اخلاق سے پاک کرنا، گویا عقائد کی اصلاح کرنا، اعمال کی اصلاح کرنا، اخلاق کی اصلاح کرنا، اس کو آسان لفظوں میں کہہ لو تربیت کرنا۔ گویا قرآن کے لفظ بھی سکھانے گئے، تربیت بھی کرنی ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدرسوں میں تربیت بھی کی جاتی ہے، بھئی تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے، وضو اس طرح پر کرنا ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، تمہارے اخلاق یہ ہونے چاہیے۔ تو یہ اللہ نے حضور کی دوسری، پہلی ذمہ داری قرآن کی آیتیں سکھانا، دوسری ذمہ داری تربیت کرنا، تیسری تعلیم کتاب، کتاب سے مراد قرآن ہے، قرآن کے الفاظ کا معنی سکھانا، معانی، یتلو سے مراد الفاظ ہیں اور یعلمہم الکتاب سے مراد معنی ہے۔ اور ہمارے مدرسوں میں جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں، ہم حدیث کیوں پڑھاتے ہیں؟ قرآن کریم کا معنی سمجھانے کے لیے۔ ہم فقہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے احکام بیان کیے، وہ احکام جو قرآن سے نکلے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان حکم قرآن سے یہ حکم نکلے ہیں۔ باقی جتنا کچھ پڑھاتے ہیں، صرف، نحو، منطق، فلسفہ، یہ تمام قرآن کے معانی کو سکھانے کے لیے، یہ قرآن کریم کے علوم کے لیے پڑھاتے ہیں۔ اصل مقصد قرآن ہے۔ اور آگے فرمایا والحکمت، حضور کی زندگی کا چوتھا مقصد حکمت ہے۔ اور حکمت کا کیا معنی ہے؟ علماء کرام نے جو راجح معنی اس کا بیان کیا وہ سنت ہے۔ کیا؟ یعنی حضور کا مقصد تھا اپنی سنت کی تعلیم دینا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ مدرسوں کا وہی مقصد ہے جو حضور کی زندگی کا ہے۔ حضور کی زندگی کے مقصد 4 بیان کیے گئے، ان 4 کو اگر آپ 2 میں لائیں، مختصر کر لیں، خلاصہ کر دیں، تو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا اور تربیت کرنا، یہ حضور کی زندگی کا مقصد۔ قرآن و حدیث کی تعلیم دینا اور تربیت کرنا، اور یہی مقصد ہے مدرسوں کا، قرآن و حدیث کی تعلیم اور تربیت۔ اپنے بچے ادھر ڈالو اور دین کا ضروری علم حاصل کرو، جو آئے ہیں وہ قدر کریں کہ اللہ نے ان کو کتنے عظیم کام میں لگایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔